خالہ ایک جوان عورت تھی۔ وہ جب بھی کبھی گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتی۔ میں مجبور ہو کر ان کے پاس چلا جاتا اور کچھ حسین لمحے ان کے ساتھ گزارتا۔ مجھے خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک دن خالہ گھر پر اکیلی تھی جب اس نے مجھے بلایا اور اپنا دکھا کر، میری خالہ بہت خوبصورت تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس وقت میں اپنے خالو حیدر کے گھر رہنے آیا تھا کیونکہ امی ابو دونوں سعودیہ جا رہے تھے۔ روانگی سے پہلے جب خالہ خالو ابو سے ملنے آئے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ بلال کو ہمارے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ اب بلال بڑا ہو گیا ہے تو وہ اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، اس میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ خالہ عمارہ کی شادی میں میرے خالو سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا کیونکہ وہ نہ ہی صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک تھی۔ خالو اور خالہ کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور شاید وہ دونوں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیار بہت زیادہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن اتنا ہی دلکش ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے سوال کیا، بلال بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تم نے؟ میں نے دل ہی دل میں خالہ کے بیٹا بلانے پر برا مانتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا مارنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر گئے مجھے خالو کے گھر آئے ہوئے۔ رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو ساتھ لے جاتے، مگر اس دفعہ میں خالہ کے گھر پر تھا تو انہوں نے اکیلے ہی جانا مناسب سمجھا۔ میں نے روٹین اور ان کی سب عادتوں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور چائے کھلے دودھ میں بناتی ہیں اور میں ڈبے کے دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اگلے دن میں گیم کھیل رہا تھا، میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے سے آفر استعمال کر رہے تھے اور میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھی۔ خالہ حیران و پریشان تھی، مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر میوزک کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خالہ میری بیہودہ باتیں کافی دیر تک سنتی رہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شام کو کچھ دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو میں نے خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ میں چائے پینی ہے، بنا دیں گی کیا؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس 2 منٹ، فریش ہو جاؤ پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے بہت پسند آیا، میں نے اسے قریب جا کر دیکھا اور پھر اسے توڑ لیا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھی، میں نے جواب دیا، باہر ہوں۔ وہ تو ہاتھ میں ٹرے پکڑے باہر آئیں جس میں 2 کپ چائے۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، شکریہ میرے بچے، میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، خالہ بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کر؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، کہیں باہر گھومنے چلیں؟ تو خالہ نے کہا، نہیں بلال، آپ کے خالو کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگا دی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس بیٹھ گئیں اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہے؟ وہ بولی، بیٹا یہ تو گندی بات ہے، تم
بہت بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا کہ آسیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی ہی بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار کوئی اور مووی لگاؤ، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں تو انہوں نے کہا کہ انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چوری انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے دیکھا کہ وہ صحیح ہو کر بیٹھنے میں بہتری سمجھی۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا بلال میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا کہ کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولی کیوں؟ تو میں نے فوراً سے کہا یار اتنے دن ہو گئے، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی کے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا بلال کیا واقعی میں بور ہوں؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اکیلے رہ کر۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ خیر اسی طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 11 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون آ گیا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی، میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی مجھے خالہ کے کمرے سے چیچی کی آواز آئی، یار بہت مس کر رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ دن، پتہ نہیں۔ دوسری طرف سے یہ کہا گیا مگر جو خالو نے کہا وہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کچن میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی خالہ سو رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائس گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلے۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرماتے ہوئے کہا رات کو نیند نہیں آئی، بہت دیر سے سوئی اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے، چلیں آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ بولی تم ناشتہ؟ واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا آپ فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا اور مسکراتی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تو میں نے کہا خالہ ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ خالہ نے کہکا لگایا اور کہا بکواس نہیں کرو بلال، مجھے پہلے ہی شرم آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا جیسے آپ کی مرضی، اور مڑ کر کچن کی طرف جانے لگا تو خالہ نے مجھے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور جھک کر خالہ آپ کا ناشتہ اور ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کر دیا اور کہا واہ بہت عقل مند ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم آج کل کے لڑکے کی طرح بے پرواہ ہوگے۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو میرے سر پر تھا اور کہا یار میرا اسٹائل خراب کر دیا۔ خالہ نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا اور کہا کچھ خراب نہیں ہوا، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ خالہ نے ناشتہ کیا اور پھر کہا بلال بہت شکریہ، چلو یہ پکی دوستی کرتے ہیں، آج بہت دنوں بعد میں اسی طرح ہنسی ہوں اور اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے۔ شکریہ، میں نے منہ بنا کر کہا تو کیا میں آپ کا دوست نہیں ہوں؟ خالہ نے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور کہا دوست تو ہو
پر کچے والے، آج پکی دوستی کر لو۔ میں نے اپنا گال مل کر کہا، یار ایک تو یہ تو بہت گندی بات ہے، آپ آنٹیوں کی گال ہی لال کر دیتی ہیں خالہ۔ پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور کہا، دونوں ہاتھوں کو میرے دونوں کانوں کی طرف بڑھایا اور میں نے دوڑ لگا دی۔ خالہ ہنستے ہوئے میرے پیچھے دوڑ پڑی اور کہا، رک، میں آنٹی لگتی ہوں تجھے؟ خالہ رک گئی اور میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھ گئیں اور ان کے پاس گیا اور کہا، کیا ہوا؟ خالہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور میرے دونوں کانوں پر چٹکی کاٹ لی اور ہنسنے لگی۔ میں نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا، دوستی نہیں آپ سے، آپ تو بہت بے رحم ہو۔ خالہ نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور جہاں میں مجھے چٹکی کاٹی تھی وہاں پیار کرتے ہوئے، اچھا نا یار، سوری۔ خالہ مجھ سے علیحدہ ہوئی اور کہا، اچھا میں چینج کر آتی ہوں، پھر کچھ سامان لانا ہے وہ لے آتے ہیں مارکیٹ سے۔ میں نے کہا، اوکے، میں بھی چینج کر لوں، شاید کوئی لڑکی پھنس جائے میرے ساتھ اور میری نوجے ہو جائے۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے ایک تھپڑ میری کمر پر لگا دیا اور کہا، باز آ جاؤ بلال۔ میں نے حیرانگی سے کہا، بولی کس چیز سے؟ میں نے کہا، میڈم جی اپنی طوفانی حرکتوں سے۔ میں نے کہا، یار زندگی میں تھوڑا رنگ بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو ساری عمر آپ مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑیں گی۔ خالہ کو پہلے میری بات سمجھ نہیں لگی، مگر جب لگی تو اپنے پاؤں سے جوتی اتارتے ہوئے کہنے لگی، شرم کرو۔ میں ہنستا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں خالہ بھی باہر آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچی رہ گئی۔ سفید کلر کی قمیض اور نیچے جینز میں خالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے میڈم جی؟ تو خالہ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر مجھے کہتے ہوئے حیرانی سے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میڈم باہر کسی کو نہیں پتا کہ آپ کس منہوکا میں ہیں۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے مجھے کہا چلو تو میں نے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مانا کہ آپ کے دیوانے شہر میں ہزاروں ہوں گے، پر اتنی صبح کون دکان کھولے گا؟ خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بولی، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، میڈم جب باہر نکلتی ہو لوگ آپ کو ہی دیکھتے ہوں گے نا، اپنا کام کون دیکھتا ہوگا؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بلال یار شرم کرو، میں تیری خالہ ہوں۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا، اوکے خالہ جان۔ تو وہ ہنس پڑی اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، باز آؤ۔ فلرٹ کرنے سے میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، کون بدقسمت آپ سے فلرٹ کرنا چاہے گا؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، توبہ ہے یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد خالہ میرے قریب ہو گئی اور بولی، سچ میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی آپ جیسی ملی ہی نہیں، ورنہ اسے گرل فرینڈ کیا اپنی لائف پارٹنر بنا لیتا۔ چاہو ابو سے روز چھتروال کروانی پڑتی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ تو میں نے پھر بھی کسی معصوم سے عاشق کی طرح سر جھکا کر ہلکا سا کہا، بہت زیادہ۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا، تو باز نہیں آئے گا؟ خالہ نے کہا، بلال دودھ لے آؤ، ختم ہو گیا۔ میں نے سر ہلایا اور مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر دودھ کے برتن کو فریج میں رکھا اور خالہ کو بتانے ان کے کمرے میں چلا گیا، پر سامنے جو منظر تھا وہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خالہ شاید نہا کر نکلی تھی اور یہ وقت قہر برسا رہا تھا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہو۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ خالہ نے آواز دے کر پوچھا، لے آئے دودھ میرے حلق سے؟ تو جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، میں نے سر ہلایا اور آفت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ہوا؟ میں نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ خالہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بلال سچ سچ بتاؤ، میرا اس طرح تمہارے سامنے آنا اچھا ہے کیا؟ میں نے سر ہلایا اور دوبارہ سر جھکا کر کہا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف ریئیکٹ ہو رہا ہوں تو آپ کو غلط ہے میڈم۔ مانا کہ آپ کا جسم آپ کی محبت
کا ذریعہ ہے، اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں۔ خالہ نے ایک لمبا سانس لیا اور مجھے اس طرح دیکھا جیسے دیوانہ ہوں۔ میں نے دوبارہ سر اٹھایا اور کہا، میں بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنائیں اور پھر زندگی بھر کے لیے مجھے اپنے دیدار سے محروم کریں۔ خالہ کے لیے بہت نازک مرحلہ تھا وہ۔ پھر وہ ایک طرف بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہا، میرے پاس آؤ، یہاں بیٹھو۔ میں آرام سے چلتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا، بلال، جو مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ خالہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، پر اس وقت وہاں سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے والی بات تھی۔ میں سکون سے کمرے سے واپس آ گیا۔ تبھی مجھے لگا کہ خالہ اندر رو رہی ہیں۔ ان کے سسکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس گیا اور کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا، خالہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اندر سے آواز آئی، بلال، میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز اپنے روم میں جاؤ۔ میں نے کہا، اوکے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ تو خالہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں جلدی سے واپس آ گیا اور کچھ دیر بعد خالہ بھی فریش ہو کر باہر آئی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس دن کے بعد میں نے خالہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے خالو کو فون کر واپس گھر بلا لیا۔ خالہ چونکہ ایک جوان اور حسین عورت تھی، اس لیے وہ تنہائی کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ ترس گئی، لیکن یہ تو شکر تھا کہ ہم دونوں میں اس طرح کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ کچھ دن مزید میں نے خالہ کے گھر میں گزارے اور پھر میرے والدین گھر واپس آ گئے اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اپنی جوان بہن یا بیوی کو کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو ہر وقت بھٹکانے میں لگا رہتا ہے، کوئی نیا پار یا کون سا کوئی برا کام ہے، ساری دنیا کر ہی رہی ہے۔ ابھی مزے کے بعد میں نے توبہ کر لینا ہے، ابھی کون سا توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، باقی کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی خوب انجوائے کر۔ ویسے بھی انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ تو شکر تھا کہ میرے اور خالہ کے درمیان اس طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوا۔ ایک حسین عورت جبکہ کئی دنوں تک ایک نامحرم کے ساتھ رہیں گی تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی حد کو کراس کر ہی جائیں گی، تو ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بیرون ملک یا کہیں دور کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو عورت بیچاری ایک خاص عرصے تک اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ برے کام پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیشہ اپنی بیوی کو ساتھ ہی رکھیں تاکہ آپ کی عزت قائم و دائم رہے اور اس کا پورا حق ادا کریں اور وہ بھی گناہ کبیرہ سے بچ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔